کوئی انسان کو سمجھے پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن انسان کو سمجھنا محال نہیں، ناممکن ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی، یعنی کہ انسانوں کو بنانے والے کو سمجھنا ناممکن ہے، مطلقاً ناممکن ہے۔ اس میں کاؤنٹر کوسچن کریٹ ہو سکتا ہے کہ فلاں انسان کو میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، واللہ کر کے میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے خود کو سمجھا ہے تو ذرا مجھے اپنے بچپن کے 5 سال کی کہانی سناؤ، ذرا مجھے اپنے راتوں کی کہانیاں سناؤ، ذرا مجھے ان چیزوں کی کہانیاں سناؤ جو چیزیں آپ کو بھول چکی ہیں، ذرا وہ چیزیں مجھے سناؤ جن سے آپ ستائے گئے ہو لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کس نے ستایا۔ ذرا مجھے یہ کہانی سناؤ، اے انسان، اے میرے دوست انسان، میرے عظیم انسان، میرے پیارے انسان، کہ تمہارا جو کاندھا ہے، دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک پشت ہے، اس پشت کو کبھی دیکھا ہے؟ کوشش کر کے مجھے بتانا کبھی۔ اس پشت کے اگلے حصے میں تمہارا دل ہے۔ بڑی عجیب کہانی ہے، ایک سوال ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں سمجھے ہو، کسی دوسرے انسان کو کیسے سمجھو گے؟ پورے انسانیت یا انسانوں کو کیسے سمجھو گے؟ محال چیز ہے، بہت محال چیز ہے کہ پورے انسانوں کو بنانے والے، چاہے آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمومی طور پہ یہ چیز واضح ہے کہ انسانوں کا بنانے والا کوئی خالق ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو مشہور ہے۔ آپ اگر مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ممکن ہے تو بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اب جو آپ کا کاؤنٹر کوسچن ہے کہ میں نے اس کو سمجھا، اس کو سمجھا، آپ نے اس کو جزوی طور پہ سمجھا ہے۔ کوئی ایک چیز، آدھی چیز، کسی انسان کی ہنسنے کی عادت، رونے کی عادت، اس کا تیور، اس کی تیز کلامی، اس کا غصہ، یہ اس کا مزاج ہے، یہ آپ نے سمجھا ہے۔ لیکن اس کے اندر کا حال کیا ہے، اس کی راتوں کا حال کیا ہے، اس کے دن کا حال کیا ہے، اس کی خفیہ کیا چیزیں ہیں اور اعلاناً کیا چیزیں ہیں، آپ نے نہیں سمجھی ہے، نہیں پتا ہے۔ کچھ جزوی چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس بنانے والے کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، لامحدود مہربانی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کچھ صفات کا اظہار کیا ہے، بولا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تم پہ رحم کرتا ہوں، ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ انسان اور اس انسان کے بنانے والے کے بیچ میں جو جزوی طور پہ تعارف کیا گیا ہے، اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں سے کوئی رستہ نکل آئے، کہیں سے کوئی بانڈ بن جائے، کہیں سے کوئی رشتہ سلجھ جائے تو ایک
الٹیمیٹ حقیقت کی طرف انسان جا سکتا ہے. کوئی انسان سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی انسان مال کے ذریعے سے، کوئی جان کے ذریعے سے، کوئی نفسیات کے ذریعے سے، کوئی عادتوں کے ذریعے سے، کوئی تمناؤں کے ذریعے سے، کوئی خواہشات کے ذریعے سے، کوئی دوسروں کے بہکاوے کے ذریعے سے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ان گنت ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ایک طریقہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. لیکن بہت آسان طریقہ اس اللہ رحیم نے، کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم سب سے پہلے ایک یقین دل میں پیدا کرو. یقین رکھو کہ میں رحیم ہوں، یقین کرو کہ میں کریم ہوں، یقین کرو کہ میں نے اس کو بنایا ہے، اس کائنات کو کسی اور نے نہیں بنایا ہے، میں نے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کوئی اور بھی کچھ کرتا، وہ تو آپ کو بچاتا، آپ کی زندگی لمبی لاکھوں کروڑوں سال کرتا. کوئی نہیں، میں ہی ہوں جو کرتا ہے. وہ جو اللہ ہے اس کی جو رحیمی ہے، جو کریمی ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. تو اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے یقین کرو اس چیز پہ، اس کے بعد کچھ اچھی چیزیں کرو. آپ کا دل آپ کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کا حق کھایا، میں نے کسی کا کوئی شرمندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا جسے شرمندگی اٹھانی پڑے، کسی کو اندر سے غیبت کی، کینہ کیا، حسد کیا، بغض کیا، کسی کا حق مارا، کسی کی عزت پہ آنچ آنے دی، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کیا. اگر ایسا کیا ہے تو ان عملوں کو چھوڑ دو، کوئی اچھی عمل کرو، کسی سے معافی مانگو، کسی کے سامنے اچھی طرح سے اظہار کرو کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے، تو آگے نہیں ہوگا، نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد آپ ایک کام کریں کہ اس چیز کو جو یقین اور جو یہ ٹھیک چیزیں ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہو، جس دل گواہی دیتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، دل گواہی دے رہا ہے، دماغ کو سائڈ میں چھوڑ کے. دماغ ایک الگ چیز ہے، اس پہ کبھی اور بات کریں گے. دماغ پہ فی الحال دل کی بات کرو. دل پہ جو آنچ آتی ہے نا، کبھی دل پہ کبھی جو دکھ ہوتا ہے نا، دل جو کبھی بھر آتا ہے نا، اس دل کی بات کر رہا ہوں. دماغ جو گرم ہوتا ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دماغ جو پالیسیاں اور جو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے نا اوپر دماغ میں، اس وقت بی پی ہوتا ہے، بی پی، دماغ سر چکرانے لگتا ہے، وہ الگ بات ہے. بلڈ پریشر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دماغ کی باتیں وہ الگ سے کریں گے. میں دل کی بات کر رہا ہوں. دل جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، دل کی بات ہوتی ہے. محبت اور عشق کی بات کر رہا ہوں، اس دل کی بات کر رہا ہوں. تو اس دل پہ جب آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو کسی چیز کو حق سمجھنے کی، فائنل یہ کہ یہ حق ہے، یہ سچا ہے. عمل اور یہ جو یقین ہے، اس حق پہ یقین کرو اور دوسروں کو اس کا بھی بتاؤ، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست کو. کبھی کبھار گپے شپے بہت لگاتے ہیں، ادھر یہ ہوا، یہ ہوا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا. اس کے بدلے اس کو یقین اور اچھا چیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس کو تھوڑا سا نصیحت وصیت کرتے رہو. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے غلطیوں سے انسان بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے سمجھتے سمجھتے، اور ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے، بہت تجربے اور تجزیے کرتے کرتے بہت غلطیاں کر بیٹھتا ہے. ان غلطیوں کے عوض اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس نقصان پہ صبر کریں، اس نقصان پہ صبر کرے اور دوسروں کو بھی بتائے کہ صبر کرتا ہوں، میں بھی صبر کرتا ہوں، آپ بھی صبر کریں. بس یہ چیز جو ہے
جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انسان انسان کو اپنے بنانے والے سے تعلق، اس پہ ایک ایک یقین، ایک ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس یقین ایمان کے ساتھ اچھے کام، اور پھر اچھے کام اور اس یقین کے ساتھ اس کو حق سمجھ کے ایک دوسرے کو اس پہ نصیحت وصیت کرنا، اور اس نصیحت وصیت کے ساتھ اگر کبھی کبھار بہت ہوتا ہے دکھ آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہی حقیقت ہے انسان کی، اور یہی کامیابی ہے انسان کی۔ اس کے سوا کوئی کامیابی کا لمبا چوڑا کوئی پلان نہیں ہے دنیا کا۔ بس یہ فارمولا ہے، اس فارمولا کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو سمجھیں، اگر اس کو اور چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس پہ کمنٹ کر کے، سوال کر کے اس پہ کر سکتے ہیں، تو اس پہ اور بات کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔